ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اس لیے عبادت کا معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنا ضروری ہے. عبادت کا معنی اور مفہوم یہ ہے شریعت کی اصطلاح میں کہ عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، چاہے وہ اس کی شکل کوئی بھی ہو، چاہے وہ ظاہری عبادت ہو جیسے ہم نماز، روزہ، حج، یہ ساری عبادتیں کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، چاہے وہ باطنی عبادت ہو، پوشیدہ عبادت ہو جیسے توکل ہے، خوف ہے، بھروسہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں. اسی طرح سے اقوال ہوں یا اعمال ہوں، انسان جو اعمال انجام دیتا ہے ان میں سے بھی بہت ساری عبادتیں ہیں. اسی طرح سے کچھ ایسی چیز ہیں جو اقوال ہوتے ہیں جس کو انسان زبان سے ادا کرتا ہے، قولی عبادت جس کو کہتے ہیں، جیسے ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صحیح کام کا حکم دینا ہے، برے کام سے روکنا ہے، یہ ساری کی ساری عبادتوں میں شامل ہے. اگر ہم اس تعریف کی روشنی میں دیکھیں تو انسان کی پوری زندگی عبادت سے معمور ہے. انسان کی پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے جب انسان دو چیزوں کا اہتمام کر لے. ان میں سے پہلی چیز اخلاص ہے. کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اگر انسان کی نیت درست ہو، اگر انسان کا مقصد درست ہو تو ایسی صورت میں وہ چیز عبادت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. کسی بھی کام کو کرتے ہوئے ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ایک کام انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر یہ دو کام کوئی انسان کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے. اس کی دلیل کے طور پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ کرام آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر جو صحابہ کرام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے بہت سارے اجر اور ثواب حاصل کر لیتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں. ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، جتنا ثواب ہم روزے رکھنے سے حاصل کرتے ہیں وہ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، ثواب میں ہم برابر ہیں. لیکن ایک چیز میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو نصیحت کی اور فرمایا کہ کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کے لیے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بتایا؟ بہت سارے راستے ہیں صدقے کے لیے. ہر ایک تسبیح سبحان اللہ کہے گا کوئی تو وہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہے، کوئی الحمدللہ کہے گا یہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہے، کوئی اللہ اکبر کہے گا یہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹکڑے میں جو فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، ہم بستری کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات صحابہ کرام سنتے ہیں تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اس خواہشات کو پورا کرنے میں اس کو اجر بھی ملتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہی انسان اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کے بجائے اگر کسی غیر عورت سے ہم بستری کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان گناہ سے بچنے کے لیے، غلط کام سے بچنے کے لیے اگر وہ شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ اجر ہے، اس میں انسان کو اجر ملتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز جو میں نے بتایا کہ انسان کی نیت درست ہونی چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سارے کام انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہماری کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو سکتی ہے، ورنہ کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
آ